بولتے ہیں نا وہ اسے زمین سے اٹھا کر پتہ نہیں کہاں پر لے پہنچا دیتا ہے، اور ایک اور جملہ اگر وہ ایک ہی جملہ جو ہے وہ آپ کو زمین اوپر سے جو ہے وہ نیچے گرا دیتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کی جو یہ چیز ہے نا، آپ کی جو خدمت ہے، کچھ بھی ہے، چاہے میں آپ تک پہنچ پاؤں یا نہیں پہنچ پاؤں، لیکن بس میں کیا بتاؤں کہ آپ لوگوں کے لیے دعا ہے. بہت شکریہ. اور میں اسٹوڈینٹس کو باقاعدگی سے میں نے ان کو کہا ہوا ہے، اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں پروگرام، بالکل کہیے، جو مطلب 9th کے لیول کے ہیں یا میٹرک کے لیول کے ہیں، کہ میں نے کہا بیٹا آپ کا تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن آپ صرف سنیے کہ کیا ٹاپکس ہیں، کیا وہ کہتے ہیں، کیا سمجھاتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ ایک ٹیچر، ایک ٹیوٹر آپ کے لیے یہ 9 to 10 ہے. Thank you so much for your call and thank you so much for recommending us to the students. And ہم بھی کوشش کریں گے ہم اسٹوڈنٹس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چینج لا سکے. جیسے انہوں نے کہا ٹیوٹر فرام 9 to 10، تو ہم نے ایک ٹیوشن ڈاکٹر موئز ٹیوشن اسٹارٹ کیے تھے. اس کا نام ٹیوشن سینٹر لاؤنج کو ہٹا دیا ہم نے آج سے یہ ڈاکٹر موئز ٹیوشن ہو گیا ہے، اور آپ ڈاکٹر موئز ٹیوشن دیکھیں. اینی ویز جو خالد صاحب کی کال آئی تھی گجرانوالہ سے، انتظار صاحبہ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن جو ڈاکٹر موئز صاحب کی کال آئی تھی، سوری ڈاکٹر مسٹر خالد گجرانوالہ سے جو کال آئی تھی، وہ انہوں نے کہا کہ ان کی بہن کا جو مسئلہ ہے وہ مجھے بڑا سیریس لگا، اور میں چاہ رہی تھی کہ اس میں بات کروں. تو آپ پلیز خالد صاحب اپنا نمبر یا تو ہمیں دے دیں یا تو ہمارے نمبر پہ ہمیں کال کریں، بیکاز آپ کی بہن جس ایشو سے سفر کر رہی ہے، 70% آف دا وومن ہمارے پاس ایسے کیسز بڑے کامن ہیں. مرد چلا جاتا ہے، شوہر باہر جاب کرنے یا پاکستان سے باہر ہوتا ہے، اور یہاں جو اس کی فیملی ہے، مطلب کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جس بہو کو تم گھر میں لے کے آتے ہو ڈولی میں بٹھا کے، اور اس کو بلائیں اتارتے ہیں ساس اس کی، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد اسی بہو کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. اب اس معاشرے کے اندر بہت بڑے ریفارم کی ضرورت ہے، بہت بڑے ریفارم کی ضرورت ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کچھ لوگ کھڑے نہ ہوں، آواز بلند نہ کریں، اور اپنے آپ کو ایگزامپل کے طور پہ پیش نہ کریں. اگر آپ اپنے گھر کے اندر یہ ناانصافی رکھیں گی تو یہ آپ کی اپنی اولاد میں جائے گی. ہم اکثر ایک دفعہ آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس میں ہم 4 ڈائمنشن میں کام کرتے ہیں، کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بلائنڈ اسپاٹ. آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ نے کسی پہ ظلم کیا، وہ ظلم جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتا، وہ آپ کی اولاد میں، آپ کی جان میں، یا ان کی زندگی میں جن سے آپ پیار کرتے ہیں، وہ بلائنڈ اسپاٹ فارورڈ ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے. اور پھر ایک آخرت تو ہے ہی. بلائنڈ اسپاٹ اگر وہاں پہنچا تو وہاں اس اسپاٹ کو، اس دھبے کو دھونے کا وقت نہیں ہوگا. وہ دھبا اسی دنیا میں، اس زندگی میں ہم صاف کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد ممکن نہیں ہے کہ اس کو آپ دھو سکیں، اور پھر وہاں پہ بے بس ہو جائے گا انسان. تو ایسے پرابلمز بہت آتے ہیں. تو برائے کرم اپنی سسٹر کو لانا ہوگا، میں تھوڑی سی ان سے بات کروں، پھر میں کچھ مشورہ دوں گا، گائیڈنس دوں گا. اللہ کرے کہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں. آج کے پروگرام کا تو ٹائم ہمارے پاس رہ گیا ہے کچھ مختصر سا، تو اب یہ ٹائم ہو گیا آپ کو خداحافظ کرنے کا. لیکن خداحافظ سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے میں تھوڑا بولتی ہوں، پھر ڈاکٹر موئز اس پروگرام کا صحیح سے ختم کرتے ہیں اس پروگرام کو. لیکن جو ڈاکٹر موئز نے اس وقت بات کی معاشرے میں ریفارم کی ضرورت ہے، تو جو خواتین جو گھر پہ ہیں، ایک اچھی بہو ہونے کے ساتھ ایک اچھا انسان، ایک اسرٹیو انسان ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ سمجھیں کہ نہیں ہر چیز میں جی حضوری بھی نہیں ہوتی اور ہر چیز میں تو تڑاک بھی نہیں ہوتی، ہر چیز کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی آپ کے گھر کے اندر ہو رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میرا حق مجھے نہیں مل رہا، تو آپ کو آپ کا حق کھڑے ہو کے مانگنا آنا چاہیے. اگر نہیں آتا تو ڈاکٹر موئز لاؤنج کی طرف سے، دی انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنس کی طرف سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو یہ حق حاصل کرنا سکھائیں، کیونکہ میں کہوں گی ہر عورت کا، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر پاکستانی کا حق ہے، انسان کا حق ہے کہ وہ اپنا حق مانگے. اور اس کے علاوہ جہاں تک ڈریمز کی بات ہے، ڈریمز دیکھنا ایک بہت اچھی عادت ہے، ایک بہت اچھی بات ہے. جو لوگ ڈریمز نہیں دیکھتے وہ شاید مینٹلی صحیح نہیں ہوتے، جس طرح ہم نے پڑھا ہے اس کو. کیونکہ ڈریمز کے اگر آپ ڈریمز دیکھتے ہیں تو اٹ ہیلپس یو، اٹ پریونٹس یو فرام سائیکوسس. سائیکوسس اور اسکیزوفرینیا ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر آپ کو کھلی آنکھوں سے چیزیں نظر آتی ہیں جو موجود نہیں ہوتی. آپ نے اکثر موویز میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ہے، اس کو کوئی اس کو پیچھا کر رہا ہے، کوئی اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی آوازیں نکال رہا ہے، کوئی اس کے خلاف سازش کر رہا ہے. اس طرح کے وسوسے رہتے ہیں. اگر آپ ڈریمز دیکھیں، جو انسان ڈریمز دیکھتے ہیں ان کے اس طرح کی جو فیئرز ہوتے ہیں، جو فوبیاز ہوتے ہیں، وہ ڈریمز کے اندر وینٹیلیٹ ہو جاتے ہیں. تو ڈریمز دیکھنا ایک بہت اچھی عادت ہے، ایک بہت اچھی بات ہے. اگر آپ ڈریمز نہیں دیکھتے تو ٹرائی ٹو ویژولائز اسٹف، بیکاز دیٹ کین آلسو ہیلپ یو اینڈ لیڈ یو ٹو ڈریمنگ. اینڈ تھینک یو سو مچ ٹوڈے فار جوائننگ اس، تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس ٹوڈے. کل ہم ایک نئے ٹاپک، ایک مزیدار دن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اینڈ وی ہوپ کہ ہم آپ کو ایک نیا، ایک اچھا، ایک پازیٹیو سا میسج دے سکیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اینڈ اوور ٹو یو. بہت شکریہ. آج ایک جو کال آئی خاتون کی،
کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہا کہ ڈاکٹر موئز لاؤنج دیکھا کریں ہیلتھ ٹی وی پہ. اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا بیکاز یہ ایک انرولمنٹ کا کانسیپٹ ہے. پے اٹ فارورڈ. آپ کو ایک چیز اچھی لگی, آپ نے اچھی بات کسی کو بتائی, وہ اس کو دیکھے, وہ کسی اور کو بتائے. تو جہاں جہاں جس انسان کو اس پروگرام دیکھنے سے فائدہ ہوگا, دکھ کم ہو جائے گا, زندگی میں لڑنے کا حوصلہ آ جائے گا, امید پیدا ہو جائے گی, تو وہ ثواب جو ہے وہ تمام لوگوں کو ملے گا. ایک چھوٹی سی سٹوری بتاتا ہوں. ایک یتیم بچہ جو بڑا سٹرگل کر رہا تھا, چھوٹی ایج کا بچہ, اخبار اور مختلف چیزیں بیچتا تھا اور صبح اسکول جاتا تھا. ایک دن ایک خاتون کو گروسریز کی ضرورت تھی, تو وہ گروسریز لے کر اس خاتون کے گھر پہ دینے گیا. بہت تھکا ہوا تھا, گرمی شدید تھی, اس کو بھوک بھی بہت لگی تھی, مگر اس کو شرم آ رہی تھی کہ میں خاتون سے کچھ کھانے کو مانگوں. تو جب خاتون نے گروسری لے لی اس سے اور اس کے پیسے دے دیے, تو خاتون نے اس کی طرف دیکھ کے کہا بیٹا کچھ چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے ایک گلاس پانی دے دیں, گرمی بہت ہے. وہ خاتون اندر سے واپس آئی اور ایک گلاس دودھ کا لے کے آئی ٹھنڈا. بچے کو اصل میں دودھ چاہیے تھا اس وقت, بڑی شدت سے اس کو طلب تھی دودھ کی. اس نے کہا میں نے پانی مانگا تھا. تو خاتون نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا, دودھ پی لو. کہتے میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں آپ کے دودھ کے دے سکوں پیسے. اس نے کہا پیسے تھوڑی مانگ رہی ہوں, میری طرف سے تحفہ ہے. خیر جی, بچے نے دودھ پی لیا. سال گزر گئے, کئی سال. یہ خاتون بوڑھی ہو گئی, ایک ایکسیڈنٹ ہوا شدید, اور اس کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا. اس کے برین میں چوٹ لگی تھی. اس خاتون کا بھی کوئی نہیں تھا, دنیا میں اکیلی تھی, ایجڈ تھی. سرجن نے سرجری وغیرہ کرنے کے بعد جب وہ خاتون ہوش میں آئی اور اس کے بعد جب ڈسچارج ہونے لگی ہاسپٹل سے, تب مجھے فکر یہ تھی کہ اس نے جو پیسے بچائے تھے اپنے بڑھاپے کے لیے, اتنی میجر سرجری ہوئی ہے, تو اب جو بل آئے گا اس کو پے کرنے کے بعد میرے پاس کیا بچے گا کہ باقی کی زندگی میں کس طرح گزاروں گی. جب اس کے پاس بل آیا تو اس بل کے نیچے ایک جملہ لکھا تھا, اور جملہ یہ تھا پیڈ ان فل وتھ اے گلاس آف ملک. یہ سارا بل پے کر دیا گیا اس دودھ کے گلاس کے ساتھ, اور نیچے لکھا تھا ڈاکٹر ہاورڈ. ڈاکٹر ہاورڈ ایک بہت مشہور نیورو سرجن امریکہ کا تھا. یہ اس کی زندگی کی کہانی ہے کہ جس خاتون نے احسان کیا تھا برسوں پہلے, اس نے وہ احسان سالوں کے بعد بھی یاد رکھا. ناظرین, ہمیں یہ چیز سیکھنی ہوگی. ہم معاشرے میں جب اصلاح کی بات کرتے ہیں, ریفارم کی بات کرتے ہیں, تو ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی, وہ ہے تشکر اور دوسروں کا احسان ماننا. جو شخص انسان کا احسان نہیں مانتا, وہ اپنے رب کا احسان کبھی نہیں جان سکتا, چکا نہیں سکتا, اس کا شکریہ ہی رب کا ادا نہیں کرے گا. تو شکریہ اور احسان پہلے انسانوں سے شروع ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں نہ جانے کتنے لوگ آئیں, کیا کیا انہوں نے کردار ادا کیا, آپ کو تو احساس ہی نہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں. آپ آگے دیکھتے جاتے, زندگی گزرتی گئی, مگر آپ کی جو شخصیت, جو آپ کی زندگی ہے, اس کو جو بنا گیا ہے, بنایا گیا ہے, اس میں نہ جانے کتنے لوگوں کا کردار ہے. کلاس 1 کا ٹیچر آپ کا وہ چوکیدار اسکول کا, آپ کا وہ کینٹین والا, گھر میں دودھ پہنچانے والا, درزی, کتنے لوگوں نے آپ کا کردار کو بنایا, آپ کی زندگی کو بنایا. تو کبھی کبھی وقت ملے تو ان کو جا کر شکریہ ادا کر لیا کریں, اور احسان مانیں ان تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیکی کی ہے, کیونکہ یہ واپس آپ پر ایک دن اس احسان جو کسی نے آپ پر کیا, وقت آئے تو آپ بھی احسان اس شخص پہ ضرور کیجیے گا. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے اور توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.